عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى جل غصن الجنة روحك تتدلى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على ناظرین السلام علیکم۔ الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی مقدس رات جو شب ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، میں اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی جانب سے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی پیدائش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، چاروں طرف صرف و صرف مشہد مقدس کی فضائیں آواز دے رہی ہیں کہ آؤ مانگنے والوں آؤ، امام علی رضا کا روضہ تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہاری حاجتیں یہیں قبول ہوں گی، تمہاری ہر دلی تمنائیں یہیں پوری ہوں گی۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ کرامت کی شبیں ہیں جس میں ہم اور آپ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس سال یہ شاید پہلی بار ایسا موقع ہے کہ جب مشہد مقدس کے روضے میں ایسی وبا کورونا کی وجہ سے لوگ وہاں پر جا نہیں رہے ہیں۔ میں آج کی شب کی مناسبت سے دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جلد سے جلد اس وبا سے ہر شیعان حیدر کرار اور ہر محبان اہل بیت کو محفوظ رکھیں، تاکہ ہم لوگ اسی طرح سے جیسے ہمیشہ امام علی رضا علیہ السلام انشاءاللہ میں آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس الجل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ معروضات، یہ تبلیغات آگے بھی نشر کی جا سکیں۔ عزیزان محترم، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نورین حیدر صاحب قبلہ جو قوم ایران سے موجود ہیں لائن پر، میں ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں اپنی جانب سے اور تمامی ناظرین کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت دیا اور ہمارے سوالات ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات ہوں گے۔ ناظرین، میں پہلا سوال مولانا، سب سے پہلے تو میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرامت کی راتیں ہیں، کرامت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے بہت سے واقعات امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایسے ہیں کہ جس میں دعا مانگنے والے کی دعا فوراً مستجاب ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی واقعہ ہے کہ جس میں پہلے تو کرامت کے مفہوم کو بیان کریں، اور کوئی ایسا واقعہ جس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں مانگنے والے نے دعا مانگی ہو اور اسی روضے کے اندر اس کی دعا قبول ہو گئی ہو؟ مولانا آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جواب پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، معصومین کی بارگاہ میں آ کر اور معصومین کی بارگاہ میں توسل کرنے کا طریقہ حال زبان حال ہے، زبان مقال ہے۔ توسل کرتا ہے انسان ان بارگاہوں میں آ کر تو کچھ چیزیں ہیں جو فوری مل جاتی ہیں، جسے کرامت کہتے ہیں۔ آپ شفا مل گئی مریض کو فوری طور پر، فوری کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ معصومین کے یہاں توسل کرنے سے وہ اسباب سازی کرتے ہیں، یعنی اسباب فراہم کرتے ہیں۔ یہاں مانگا امام رضا علیہ السلام کے یہاں، مثال کرو کچھ آ کر مانگا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ رشتے فراہم کرتا ہے، امام رضا اسباب فراہم کرتے ہیں۔ پھر یا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا تھا، ہمیشہ نہیں لازم ضروری ہے کہ یہیں پر علاج بھی ہو جائے، شفا مل جائے، بلکہ ڈاکٹر مل جاتا ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ دیگر یہ کہ اکثر توسل جو ائمہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیشہ کرامت نہیں ہے، بلکہ اسباب سازی ائمہ کرتے ہیں، سبب فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے۔ لہٰذا تاریخ لکھتی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آیا، اس نے غلام سے کہا تم اپنی عبادت کرو، میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔
شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غلام اور آقا دونوں عبادت مصروف ہو گئے. مالک غلام کا جو تھا وہ عبادت کرتا رہا، گریا کرتا رہا، زیارت پڑھتا رہا امام رضا کی اور توسل کرتا رہا. اس طرف غلام تھا جو زیارت امام رضا مشغول تھا اور اپنے معرفت کے لحاظ سے، اپنی معرفت کے انداز میں اس نے امام رضا سے گفتگو کی، عبادت کی، نمازیں پڑھیں. جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو مالک نے کہا غلام سے اور چلتے ہیں باہر، ساتھ میرے چلو. غلام نے کہا آقا ہیں آپ، جو کہیں. حرم سے باہر نکلے امام رضا علیہ السلام کے تو مالک نے پوچھا غلام سے تم کو پتہ ہے میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں زری کے پاس کیا میں کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا آپ کا حال دل آپ جانے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں اپنی حاجت بیان کر رہا تھا. مالک نے کہا میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا اور عبادت کرتے کرتے میں سجدے میں گیا اور دعائیں کر رہا تھا تو میرے دل میں اچانک ایک چیز آئی اور ایک خیال آیا ذہن میں جو مجھے اچھا لگا، وہ میں نے امام رضا صاحب سے وعدہ کر لیا. دیکھیں ان بارگاہوں میں کیسے کرامت ہوتی ہے کہ یہیں پر حاجت مانگنے والا اس کو حاجت ملتی ہے اور یہیں پر حاجت پوری کرنے والا بھی آ جاتا ہے. یہ کرامت ہے بالخصوص امام رضا صاحب کی بارگاہ میں. مالک نے کہا جب میں کافی عبادت اور امام رضا سے توسل کرتا رہا میرے ذہن میں آیا کہ میں 3 کام کروں یہاں سے نکلنے کے بعد. پہلا کام یہ کہ میں تم کو آزاد کر دوں. دوسرا کام یہ کہ وہ کنیز جو میری بہترین کنیز ہے، مومنہ ہے، اس کو آزاد کر کے تمہاری شادی اس سے کر دوں. اور تیسری میں نے جو بات سوچی اور میرے ذہن میں آئی وہاں پر یہ کہ میں ایک باغ تم کو دے دوں اور اس میں تمہارے ایک گھر بنا دوں تاکہ تمہارا زندگی کا ذریعہ بھی باغ کے ذریعے چلتا رہے اور تم ایک گھر میں سکون سے رہ سکو. یہ سن کے غلام رونے لگا. مالک کا غلام سے تم کیوں رو رہے ہو؟ ابھی حرم میں تھے ہمارے ساتھ، اب کیوں رو رہے ہو؟ غلام نے مالک سے کہا اتفاق سے امام رضا علیہ السلام سے میں نے یہی حال دل بیان کیا ہے. میں نے کہا مولا مجھے آزادی ادا کر دیں، مولا میری شادی کسی اچھے کف سے کر دیں، اور مولا مجھے کوئی سر کا سایہ دے دیں اور ذریعہ معاش دے دیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ابھی امام رضا علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے امام رضا علیہ السلام تمہارے دل میں انہی چیزوں کو ڈال رہے ہیں اور تم میرے لیے فراہم کر رہے ہو. اور مالک نے کہا چلو تم کو میں نے آزاد کیا اور میں تمہاری شادی کرواتا ہوں اور تمہیں ایک باغ دیتا ہوں، گھر دیتا ہوں، زندگی گزارو. تو ان بارگاہوں میں حاجت بھی وہیں پوری ہوتی ہے اور اسباب حاجت بھی امام وہیں فراہم کر دیا کرتا ہے. لہذا کبھی ان بارگاہوں میں مایوس ہو کرنا ہے، نا امید ہو کرنا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ آئیں کہ یہ کرامت رکھتے ہیں، صاحب کرامت ہے، کرامت سے ادا کریں گے، یہ اسباب کو فراہم کریں گے، لینے کے لائق ہم ہو جائیں تو ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. جزاک اللہ. مولانا موصوف نے بہت اچھی طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا جس میں ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، ساتھ ساتھ روضے میں جاتے ہیں، دونوں نے دعا مانگی اور دونوں کی دعا مستجاب ہو گئی. آئیے حضرات میں اپنا دوسرا سوال مولانا موصوف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش رہے گی کہ اس سوال کا جواب دیں. مولانا دیوبند خزائی کے حوالے سے بہت سے واقعات ملتے ہیں. انہوں نے امام حسین کی فرش عزا کو بچھانے میں بہت فروغ کیا اور اشعار پیش کیے مرثیے کے حوالے سے. ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جو امام کے پیرہن کے سلسلے میں ہے. اس پیرہن کی عظمت کیا ہے آپ اس کو بیان کریں تاکہ ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے. حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا اس سے قبل گفتگو میں کہ معصومین کی بارگاہ میں توسل کا 2 طریقہ ہوتا ہے، زبان حال اور زبان مقال. کچھ بیان کر کے زبان سے اور کچھ حال دل بیان کر کے دل سے اور زبان سے بیان نہیں کرتا انسان. لہذا دیوبند خزائی کے لیے ملتا ہے جو ایک عظیم شاعر اور محب اہل بیت ہیں. جب یہ خراسان امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے اور امام کی خدمت میں اشعار پیش کیے، مرثیہ پیش کیا جس کا وقت نہیں میں بیان کروں، ایک تفصیلی گفتگو کی اور امام نے سنا دیوبند کو. جب دیوبند آنے لگے تو اب یہ حال دل رکھنے والا شاعر یا امام نے کچھ تحفہ دیا تو دیوبند نے یہی کہا کہ مولا میں اس کے لیے نہیں آیا تھا مگر آپ کی بارگاہ جو مل جائے گا قبول. امام دے رہا ہے مگر مجھے اگر دینا ہے تو مجھے اپنا ایک پیرہن دے دیں. یہ زبان مقال ہے. بہت بڑی چیز نہیں مانگی لیکن دنیا کی نظر میں بہت بڑی چیز نہیں مانگی، لیکن دیوبند اور ایک مومن کے لیے اگر امام کا پیرہن مل جائے اس سے بڑا اس کو کیا چاہیے دنیا میں. اور دیوبند نے جو کہا کہ مجھے مولا اپنا پیرہن دے دیں تو امام رضا علیہ السلام نے اپنا ایک پیرہن لا کر دیا. دیوبند خزائی کہتے ہیں میں یہ پیرہن لے کر چلا اور آپ تشریف لائیں کبھی ایران تو یہاں پر خراسان سے قم سے راستہ ہے عراق وغیرہ جانے کا. دیوبند یہاں پہنچے ایران میں، خراسان سے قم آئے اور جب قم پہنچے تو یہاں ایک مسجد ہے جو آج بھی آذر میں ہے
جامع مسجد، مسجد جامع کہتے ہیں، جو پہلی مسجد ہے جامع، اور جامع مسجد تھی، وہاں پر پہنچے. وہاں مومنین اور شیعہ حضرت کرار کا اشعری خاندان بالخصوص وہاں پہ رہتے تھے، جو پہلا خاندان شیعوں کا جو شیعہ آئے ہیں قم کے اندر اشعری. تو کہتے ہیں میں ان کے نزدیک گیا اور ان سے قریب ملاقات کی اور نماز ادا کی، اور ان کے درمیان میں نے بتایا کہ پوچھا دیوبند کہاں گئے؟ امام رضا السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی خدمت میں نے اشعار پیش کیے. امام نے تمہیں تحفہ کیا دیا؟ کہا مجھے امام رضا السلام نے اپنا ایک پیرہن دیا ہے. لوگوں کا حضرات مجھے کچھ ٹکڑا دے دو اس میں تبرک کے طور پہ، مگر دیوبند نے کہا نہیں، یہ مولا نے مجھے دیا، میں اپنے کفن لے کے جا رہا ہوں، میں اس میں کسی کو نہیں دوں گا. برا واقعہ ہے کہ نہیں دیا، اور بعد راستے میں جب چلے تو کوئی گھڑ سوار جوان آئے، انہوں نے کچھ ٹکڑے اس میں لے لیے. غرض یہ کہ دیوبند اس پیرہن کو لے کے بغداد پہنچے، اور جب گھر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کی کنیز کی آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے. یہ ہے عقیدہ ایک مومن کا. دیوبند نے دیکھا، کہا کہ کنیز بہت اتباع کرنے والی بڑی اور مومنہ تھی، اور اس کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی. دیوبند کے خیال ذہن میں آیا کہ جب یوسف کا کپڑا اگر بھیجا یوسف نے جناب یعقوب کے لیے، تو اگر وہ آنکھوں پہ ڈال دیا جائے تو یعقوب کی بینائی آ گئی، تو یہ تو صحیح ہے کہ میری کنیز یعقوب نہیں ہے، مگر میرا امام فخر یعقوب ہے، فخر یوسف ہے، لہٰذا میں کیوں نہ اس امام رضا السلام کے پیرہن کو اس کی آنکھوں پر ڈال دوں، اور اس فخر یوسف اور فخر یعقوب کے پیرہن سے میری کنیز کی بینائی آ جائے گی. اور یہ کہہ کر دیوبند نے اپنی کنیز کے چہرے پر اور آنکھوں پر اس کپڑے کو رکھا. امام رضا کے پیرہن کو ادھر رکھنا تھا کہ امام رضا السلام کے اس پیرہن کے ذریعے سے دیوبند خزائی کے اس کنیز کی بینائی واپس آ گئی جو جا چکی تھی. ناظرین، آپ اعلیٰ جل اردو ٹی وی پر موجود ہیں، لیکن میں آپ کو یہیں پر روکنا چاہوں گا. ہم لوٹیں گے چھوٹے سے وقفے کے فوراً بعد، تب تک آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں. وقفے کے فوراً بعد آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مدد کیجئے یا امام رضا، مدد کیجئے یا امام رضا. نگاہ کرم وارث مصطفیٰ، مدد کیجئے یا امام رضا، مدد کیجئے یا امام رضا. میرے مولا دنیا ہے سہمی ہوئی ہے اس وقت، دنیا پہ مشکل گھڑی، جہاں پر میں پھیلی ہوئی ہے وبا. مدد کیجئے یا امام رضا، مدد کیجئے یا امام رضا. السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کا اعلیٰ جل اردو ٹی وی پر استقبال ہے. ہم جب یہاں پر مولانا موصوف سے سوالات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم وقفے کے لیے رکے تھے. وقفے کے درمیان آپ نے بریک پر منقبت امام علی رضا علیہ السلام سماعت فرمائی. خوبصورت منقبت بچوں نے پڑھی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم کو بھی اس طرح کے موقع فراہم کریں کہ ہم اسی انداز میں امام کی مدح کر سکیں. آئیے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نورین حیدر صاحب قبلہ قم ایران سے موجود ہیں. میں ان سے آگے کے سوال کو ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش رہے گی کہ وہ جواب پیش کریں. قبلہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جب روضے پر جاتے ہیں اور اذن دخول کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ امام رضا آپ ہم کو ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، ہمیں جواب دے رہے ہیں اور ہمارے دل کی حاجت ہیں ان سے واقف ہیں. مولانا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے، دنیا کو بتائیے، ناظرین کو بتائیے کہ امام رضا کے دربار میں جو جاتا ہے یا کسی بھی معصومین کی بارگاہ میں جو جاتا ہے، اگر دل کے اندر بھی اس کی کوئی خواہش ہے تو امام اس خواہش کو سن لیتے ہیں، اور وہ کہے یا نہ کہے امام اس خواہش کو سن کے اس کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی واقعہ یا امام کے کرامت کو بیان کریں. عزیزان گرامی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین کی منزل پہ ہیں کہ تمام معصومین ہمارے دل میں کیا ہے اس سے باخبر ہے، ہماری حاجات کیا ہیں اس کو وہ جانتے ہیں. لہٰذا معصوم کی بارگاہ میں آنے والا دو طریقے سے توسل کرتا ہے، ایک زبان حال، ایک زبان مقال ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے جب آپ تشریف لے آتے ہیں اور جب اذن دخول کے لیے
کھڑے ہوتے ہیں اور اسے دخول مانگتے ہیں تو آپ یہ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انکا تسمع کلامی، ہم مولا گواہی دیتے ہیں امام رضا کہ آپ ہماری بات کو سن رہے ہیں، وتشہد مقامی، اور آپ ہماری حالت سے باخبر ہیں، وترد سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ طے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے اس اذن دخول کے الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام تشہد مقامی، امام آپ کے حال کو دیکھ رہا ہے، امام رضا آپ کی حالت کو جانتے ہیں کہ آپ کیا حاجت لے کر آئے ہیں۔ یہ حاجت لانے والا دو طریقے ہوتا ہے، ایک زبان حال لگتا ہے، زبان مقال لگتا ہے۔ زبان حال کہتے ہیں کہ زبان مقال اور زبان حال میں فرق یہ ہے، زبان مقال میں انسان بیان کرتا ہے، زبان حال میں بیان نہیں کرتا اپنے الفاظ کو زبان سے، بلکہ اپنے اندر حال دل کو اپنے مختلف انداز سے پیش کرتا ہے۔ جسے آپ نے فقیر کو دیکھا ہوگا، مانگنے والے کو کبھی آتا ہے، وہ کبھی الفاظ میں مانگتا ہے، کہے مانگتا ہے یہ دے دو، اللہ کے راہ میں دے دو، یہ ان کا واسطہ دے دو، اور کبھی نہیں، خاموش ہوتا ہے، اس سے مختلف ایکشن انجام دیتا ہے، انداز سے ہاتھ ہلاتا ہے، سر ہلاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا معصومین کی بارگاہ میں آنے والے بھی جو چاہنے والے ہیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان حال، ایک زبان مقال۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں بیان نہیں کرتے بلکہ حال دل کرتے ہیں، اور امام باخبر ہوتا ہے۔ لہٰذا جو تاریخ لکھتی ہے، اس بات تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ معمر بن خلاد کا کہنا ہے کہ ایک دن ریان ابن سلط آئے میرے پاس، اور ریان ابن سلط نے کہا کہ اے معمر بن خلاد، تم امام رضا علیہ السلام سے ملاقات لے جاتے ہو، دیدار لے جاتے ہو، میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ معمر بن خلاد نے کہا کہ خیریت، تو ملاقات کا ہدف بھی کچھ ہے، ایسی ملاقات کہا نہیں، ملاقات کا ایک ہدف ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا امام رضا علیہ السلام سے اپنی کچھ حاجت بیان کرنا ہے، کچھ لینا ہے۔ کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ تو ریان بن سلط نے کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام سے کچھ سکے مانگنا چاہتا ہوں جو ان کے نام سے رائج ہوئے ہیں، امام جب ولی عہد ہوئے ان کے نام سکہ رائج ہوئے، جو آج بھی تہران میں میوزیم میں موجود ہے۔ تو کہا میں چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام سے اپنی حاجت بیان کروں۔ وہ حاجت یہ ہے مجھے سکہ کچھ دے دیں، اور امام اپنا ایک پیراہن مجھے اپنا ایک کپڑا دے دیں، پہنا ہوا، استعمال کیا ہوا۔ ریان بن سلط کی بات کو سننے کے بعد محمد بن خلاد نے کہا آؤ میں جا رہا ہوں ملاقات کی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ غرض یہ کہ ریان بن سلط محمد بن خلاد کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام نے قبول کیا ان کی ملاقات کو۔ ریان بن سلط کہتا ہے کہ جب میں محمد بن خلاد کے ساتھ امام کی خدمت میں وارد ہوا، دیکھا کافی لوگ مومنین چاہنے والے امام کے اطراف میں بیٹھے ہوئے، چاروں طرف ایک مجمع ہے مومنین کا جو امام سے ملاقات اور زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں امام رضا سے اپنی گفتگو نہیں کر سکا، یعنی جو دل کی حاجت تھی وہ بیان نہیں کر سکا۔ یہ ہے امام جو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ تو ریان بن سلط کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے دلی حاجات کو بیان نہ کر سکا، خاموش رہا کہ ابھی حالات ایسے نہیں، فضا ایسی نہیں، لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے میں اپنی حاجت بیان کروں؟ اور یہ دل میں لے کے بات واپس چلایا، باہر چلایا، یعنی زبان حال سے میں سب کچھ کہنا چاہا، زبان مقال نہیں کر سکتا۔ زبان حال یہی تھا کہ مولا دے دیں مجھے سکے، کچھ دے دیں، اپنا ایک کپڑا دے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ غرض یہ کہ اس کا کہنا ہے ریان بن سلط کا کہ میں ملاقات ختم ہوئی، امام رضا السلام سے وقت ختم ہوا، میں باہر آیا، اور جب میں اپنے گھر کی طرف چلا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ تم میں سے ریان ابن سلط کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہا کہ رکو۔ ریان ابن سلط کہتا ہے میں رک گیا، دیکھا ایک خادم آیا امام رضا علیہ السلام کا، اب کچھ تحفہ ہدیہ لے کر آیا، کہا تمہارے لیے امام رضا علیہ السلام نے تحفہ بھیجا ہے۔ اب جو میں نے تحفے کو کھولا کیا دیکھا، 30 عدد سکے تھے جو امام کے نام سے رائج ہوئے تھے، وہ سکے، اور مولا نے اپنا ایک پیراہن کپڑا بھیجا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، اور پھر سمجھ میں آیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو حال دل کو بھی جانتا ہے، اور ادھر میں نے حاجت بیان نہیں کی تھی مگر حال دل سے میں لینے یہی گیا تھا، اور امام حال دل مومن کا سمجھ جاتا ہے۔ لہذا معصوم اپنے چاہنے والوں کے تمام دل کے حالات کو جانتا ہے، تو اگر کبھی الفاظ سے انسان مانگتا ہے، زبان مقال سے مانگتا ہے، کبھی انسان زبان حال سے مانگتا ہے، اور یہ دینے والے دونوں راستوں سے اپنے چاہنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاک اللہ۔ مولانا موصوف نے بہت اچھا واقعہ بیان کیا، جس سے ہمارے اس سوال کو انہوں نے مکمل طور پر پیش کیا۔ یقیناً مولانا موصوف نے وقت نکالا، آپ نے بھی وقت نکالا، اس پرمسرت موقع پر آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے۔ آپ نے الجل اردو ٹی وی پر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، عشرہ کرامت میں آپ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، تعلیمات اہل بیت کو اسی طرح نشر کیا جا سکے۔ میں ایک بار پھر آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ الجل اردو چینل کو سبسکرائب، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ معروضات، یہ تعلیمات دنیا میں آگے بھی نشر کی جا سکیں۔ ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
عالهادي وآله قلبك لو صلى كان غصن الجنة روحك تتدلى عالهادي وآله قلبك لو صلى كان غصن الجنة